مولا روم ڈرامہ دیکھنے اور چاہنے والوں کو خوش آمدید۔ دوسری ایپیسوڈ کے آغاز میں منگول ارض روم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ منگولوں کی تعداد 20,000 تک ہوتی ہیں۔ پھر قلعہ ارض روم کے کماندار کہتے ہیں یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ پھر ایک سپاہی کہتا ہے کہ شاید ہمارے ہتھیار ڈالنے کے منتظر ہیں۔ پھر کماندار کہتا ہے ہتھیار نہیں ڈالوں گا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ پھر بائیجو نویان کو اس کا بیٹا کہتا ہے حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ مجھے حکم دیں، پہلا حملہ میں کرتا ہوں۔ پھر بائیجو نویان کہتا ہے میں وقت آنے پر حکم دوں گا، لیکن تمہیں نہیں۔ پھر اس کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں؟ پھر وہ کہتا ہے کہ کیونکہ تمہیں ایک اور ذمہ داری نبھانی ہے، تمہیں 2 سپاہیوں کے ساتھ کونیا جانا ہے۔ اس قلعے کی تباہی کے فوراً بعد سلجوقی ہم سے لڑنے آئیں گے، تم ہمیں ان کے جنگ کے فیصلے کے بارے میں آگاہ کرو گے۔ تم اگر یہ خبر بر وقت لے کر آئے تو ہم انہیں جہاں چاہے لڑنے پر مجبور کر دیں گے اور انہیں شکست دیں گے۔ اس کے برعکس ہوا تو ہم سلجوقیوں کے ساتھ جنگ ہار جائیں گے۔ اب تم اسی وقت 2 آدمی لے کر فوراً چلے جاؤ۔ پھر اس کا بیٹا 2 آدمیوں کے ساتھ کونیا کی طرف نکل جاتا ہے۔ پھر قلعے کا کماندار کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ایک سپاہی کہتا ہے کہ کس چیز کا؟ پھر کماندار کہتا ہے تیر اندازو۔ پھر سب اپنے اپنے تیر نکال کر تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر کماندار کہتا ہے ایک ہے اللہ۔ پھر سب حملہ کر دیتے ہیں اور تیریں سبھی منگولوں کی طرف جاتی ہیں اور سیدھی منگولوں کے 1 قدم پیچھے گر جاتی ہیں۔ پھر کماندار کہتا ہے کہ وہ ہماری حدود میں نہیں ہیں۔ پھر منگولوں کا سربراہ اپنے نوکروں کو اشارہ کرتا ہے، سب نوکر قلعے کی طرف تیروں کی برسات کر دیتے ہیں۔ پھر کماندار سب کو کہتا ہے کہ ہم ان کی حدود میں ہیں، نیچے بیٹھ جاؤ، اور تیریں سیدھی قلعے کے اندر آتی ہیں اور بہت سارے مجاہدین شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر منگول لگاتار حملہ کرتے جاتے ہیں۔ پھر اگلا سین دکھایا جاتا ہے اور مولا روم بہت پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ظاہر ایک عالم ہے اور باطن بھی، ایک ہماری نظروں کے سامنے ہے اور دوسرا دل میں ہے۔ اب ان میں کون سا زیادہ دشوار ہے؟ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ظاہر ہیں، لیکن جو طوفان دلوں میں برپا ہوتے ہیں اس کا کوئی پیمانہ نہیں۔ ظاہر کے بوجھ سے نجات کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اس بھاری بوجھ سے آزاد کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں اس سے آزادی عطا کر دیتے ہیں، مگر دوسرا بوجھ ظاہر تو دکھائی دے رہا ہے، لیکن باطن جو دل میں ہے اسے دیکھنا ممکن نہیں۔ پھر کسی بوجھ کے بغیر ہو کر بھی ہم ظاہری بوجھ واپس چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر کے بوجھ کا پیمانہ ہوتا ہے اور دل کے بوجھ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا۔ تم ظاہر کے بوجھ سے لڑ کر یا فرار ہو کر تو بچ سکتے ہو، لیکن دل کے بوجھ سے فرار ہونا بھی ممکن نہیں، کیونکہ تم جہاں بھی جاتے ہو یہ بھی تمہارے ساتھ جاتا ہے۔ پھر انسان آہے بھر بھر کے فریاد کرتا ہے۔ پھر مولا روم کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ کیسے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف قلعے کے سپاہی شہید ہوتے جاتے ہیں اور کماندار کہتا ہے کہ گرتے سپاہیوں کی جگہ لے لو اور منجنیق تیار کرو، جلدی کرو، کھینچو، سپاہیوں تیاری کرو، یا اللہ۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر منجنیق کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ پھر سب منگول کہتے ہیں کہ ہم کب میان سے تلواریں نکالیں گے؟ پھر بائیجو نویان کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود قلعے کا دروازہ کھولیں گے۔ پھر کماندار کہتا ہے کہ منجنیقیں چلا دو۔ پھر منجنیق سے نکلا ہوا آگ کا گولہ منگولوں کے اوپر آ گرتا ہے۔ پھر نویان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور سب منگول آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر کماندار کہتا ہے اب وہ ہماری حدود میں ہیں، تیروں کی برسات کر دو۔ پھر بہت سارے منگول واصل جہنم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور 10,000 منگول ایسے ہی مارے جاتے ہیں اور باقی 10,000 بھاگ جاتے ہیں۔ پھر مولا روم پریشانی کی حالت میں بازار کا چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ پھر انہیں کچھ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں ایک ذکر قصیدہ سنائی دیتا ہے۔ پھر وہ اس کی آواز کی طرف بھاگتے ہیں۔ پھر اگلے سین میں ایک سپاہی منگولوں کی خبر کونیا تک دینے جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے 2 منگول لگے ہوتے ہیں۔ پھر جیسے ہی منگول پیچھے سے تیر چلاتے ہیں تو وہ مسلمان سپاہی نیچے گر جاتا ہے۔ ایک منگول آگے بڑھ کر اس کا سر قلم کرنے لگا ہوتا ہے۔ پھر اچانک ایک تیر منگول کو لگتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر کونیا کے 2 سپاہی آ جاتے ہیں
اور وہ منگولوں کو وہیں پر واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ پھر اس سپاہی سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ منگول تمہارے پیچھے کیوں لگے تھے؟ پھر وہ سپاہی کہتا ہے کہ منگولوں نے قلعہ ارض روم پر حملہ کر دیا ہے، جلدی سے یہ خبر کونیا پہنچا دو۔ پھر وہ سپاہی وہیں پر شہید ہو جاتا ہے اور پھر وہ 2 سپاہی کونیا کی طرف نکل جاتے ہیں۔ پھر قلعے کا کماندار دکھائی دیتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی کرو سپاہیوں، اور تیز۔ پھر کماندار کو ایک بندہ کہتا ہے حضور، یہ منگول فوجی مارنے سے ختم نہیں ہوں گے، مجھے اجازت دے، میں ایک قاصد بھیج کر ہتھیار ڈالنے کا کہتا ہوں۔ پھر کماندار غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ گواہ ہے، اگر تم نے دوبارہ ہتھیار ڈالنے کی بات کی تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ میں اللہ کے سوا کسی کے آگے تسلیم نہیں ہوتا۔ اس قلعے کا اس وقت تک دفاع کیا جائے گا جب تک کونیا سے لشکر نہیں آ جاتا، سمجھ گئے تم؟ اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ غداروں کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ پھر اگلے سین میں عمر عطا بیگ ایک نقشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر ایک بوڑھا آدمی آ کر کہتا ہے کہ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو عمر عطا بیگ؟ یا کہنا چاہیے کہ کس چیز کے منتظر ہو، خیر کا یا شر کا؟ خیر کی خواہش کرتے ہوئے شر کے خلاف اقدامات کر رہا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ تم جو بھی سوچ لو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کچھ ہونے والا ہے اسے تم روک نہیں سکتے۔ پھر عمر کہتا ہے کہ مجھے اندیشہ آنے والے کا نہیں، مجھے اندیشہ ان کا ہے جو دلوں میں شر چھپائے پھرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ پھر عمر کہتا ہے آمین۔ پھر وہ کہتا ہے لیکن ہمیں برے دنوں سے بچانے کے لیے بھی نہ روکے، منگول ہر جگہ پھیلے ہیں، تم ایک سلجوقی کماندار ہو، تم ان کا ظلم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ ایک دن خدا نخواستہ جب وہ ہماری دیواروں تک بھی آ جائیں گے تو تب تمہاری ترجیح جنگ ہوگی یا اپنا عقل استعمال کرو گے؟ پھر عمر کہتا ہے بات کرنا آپ کا کام ہے اور تلوار چلانا میرا۔ اگر ایک دن منگول یہاں پہنچ بھی گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے بہت خون بہایا ہے۔ سب سے پہلے میں ان سے اس بہائے ہوئے خون کا بدلہ لینا چاہوں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آپ ڈرتے نہیں کہ وہ آپ کا خون بھی بہا دیں گے؟ پھر عمر کہتا ہے کہ تلوار کی ہر داڑھ جو مجھے اپنے رب سے ملائے گی میرے جسم کے ہر حصے کو کاٹ لے۔ پھر وہ کہتا ہے آپ نے بالکل مولانا کی طرح بات کی ہے۔ پھر عمر کہتا ہے ہرگز نہیں، ان کی طرح بولنے کے لیے ان کی بصیرت اور ان کی طرح حکمت جاننے کی ضرورت ہے، یہ ہم جیسے عام لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ اب کیا کرتے، ان سے بات کرتے یا تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے تلوار چلانی بالکل نہیں آتی۔ پھر عمر کہتا ہے کہ مشورہ دوں گا، سیکھ لیجئے، کیونکہ کسی دن اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ پھر عمر عطا بیگ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر اگلے سین میں مولا روم کے شاگرد آپ سے کہتے ہیں کہ حضور گستاخی معاف، لیکن ہمیں آپ کی فکر ہو رہی ہے، ہمیں اپنا درد بتائیں تاکہ ہم اس کی دوا ڈھونڈ سکیں۔ پھر مولا روم کہتے ہیں یہ بوجھ صرف میرا ہے، اگر میں یہ تمہیں دے سکتا تو فوراً دے دیتا۔ پھر مولا روم کا بیٹا کہتا ہے وہ فریاد جو بھی چیز ہیں اگر آپ کو مل جائے تو ہم سب کو خوشی ہوگی بابا۔ پھر مولا روم کہتے ہیں تم علم کے چمکتے ہوئے آفتاب ہو علاء الدین۔ علاء الدین کہتا ہے نہیں، میری کیا اوقات۔ پھر مولا روم کہتے ہیں میں نے ایک دیوانے کو مدرسہ بھیجا تھا، اس کا خیال رکھو۔ پھر ان کے شاگرد کہتے ہیں ایسا کوئی شخص ہمارے مدرسے میں نہیں آیا حضور۔ پھر مولا روم کہتے ہیں نہیں آیا؟ نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں جب وہ آئے مجھے فوراً خبر دینا۔ اب آپ مدرسے واپس جا سکتے ہیں۔ تو مولا روم کا بیٹا کہتا ہے آپ بابا۔ پھر مولا روم کہتے ہیں محل سے دعوت آئی ہے، میں جانا نہیں چاہتا، لیکن مجھے دعوت کا جواب دینا ہے۔ مولا روم کے شاگرد مولا روم سے کہتے ہیں کیا ہم دعوت کی وجہ جان سکتے ہیں حضور؟ تو مولا روم کہتے ہیں منگول۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے۔ اللہ حافظ۔